محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اس کے نا ایکو آف کر دیں، یہ آواز دو بار آتی ہے، ایک ساتھ ہی آواز کر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بر وقت حاضر نہیں ہو سکا اور آپ لوگوں کو انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی۔ بس اندازہ نہیں تھا کہ سفر اتنا زیادہ ہے اور شاید کچھ چیزیں انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ محفل میں جہاں وقت تھا تو ہم نے آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا اور بعد میں چائے کی بھی ضد تھی اور ہم کافی کہا کہ ہم چائے نہیں پینا چاہتے، وقت بچ جائے۔ لیکن بہرکیف ہم نے سنا ہے کہ مہمان خاموش تباہ ہوتا ہے، وہ نہیں بول سکتا، تو اگر نہ پئیں تو تب بھی ناراضگی بڑھ جاتی ہے اور آگے کی شاید کہ ہمارے دوست اس طرح سے نزاکت سمجھ نہیں پاتے، تو وہ باہر کیف ان کی ضد تھی تو آدھا گھنٹہ چائے میں بھی صرف ہو گیا اور آپ لوگوں کو تو باہر کیف انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائے، معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے
پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں،
हुस्न तो होते ही सारा रंगत में है। मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिटा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन भी हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सिम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। तो कहता हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता और वो हुजूर इस्लाम को सीने से चमटा लेती और दुआ देती, रब्बाना अबकिलना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नजर न लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखो जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी होगी। मदनी दौर की कहानी है और इत्तेफाक ये हुआ कि जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए और कुछ को कैदी बनाकर सहाबा अपने साथ ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने निकले। हर दरवाजे पर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही? तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाई नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए हैं और हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो पूछा कि उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं? कहा हाँ उन्होंने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले जाओ। कहा तुम क्या करोगी? कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाओ। कहा तुम उनको जानती हो? कहा हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन के वीर और भाई लगते हैं, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊंगी। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयात नाजिल हो चुकी थी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची न करना, वरना जिंदगी की सारी कमाई गारत कर दो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे थे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं तो अपने भाई को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचाए हबीब है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं जा सकते, तू कौन? रिवायत में तक जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई, तो हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा, खल्लू सबीली वालमु अना उख्तु नबी को। कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की ही बाजी और बहन लगती हूँ। ये आवाज कानों में पड़ी, सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर दी, तलवारें पीछे हटा दी। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया, मेरी बहन आज किधर को आना हुआ? अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर मैं मेरी बहन, तूने आने की ज़हमत क्यों गवारा की? तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। ज़माने को अमलन बताया, दरवाजे पर बहन का आना कितना मोतबर। ये चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान, और मेरे हुजूर खुद बहन को छोड़ने के लिए दरवाजे तक तशरीफ ले आए। सहाबा निगाहें नीची किए, हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब में खड़े थे कि हुजूर मैं सहाबा में जब भी कैदी छोड़ा करता हूँ पहले तुमसे मशवरा किया करता हूँ, आज पहला मौका है, मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज़ की ए बंदा नवाज, आप मालिके कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें, हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले? लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी खास बात थी कि आपने मशवरा भी ज़रूरी नहीं समझा? हुजूर मैं सहाबा
آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی. جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. ہم انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا. خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے. عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے. لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا. زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. بھائی کیا ہوتے، وقت سمٹ گیا، بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے. آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس طرح دوسرے بھائی کی طرف چلی جاتی. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے. جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے. آج کہا جاتا ہے تو کہتے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کریں. آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کریں. آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو دوسرے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرے حضور الاسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. سائل کہتا ہے میں کماتا ہوں اور وہ کماتا نہیں ہے، تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں. کتنی بڑی بات. یہ گھروں کو جوڑنے کا کتنا بڑا پیغام. صاحب یہ کرم ہو گیا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا. کوئی تیرے سے 500 روپیہ مانگتا ہے اور تو آگے سے 10 باتیں سنا کے یوں پھینکتا ہے اور کہتا ہے ساری زندگی میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا کے رکھا. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو
ایک 500 کی خاطر تمہیں کسی کے پاس جانا پڑ جاتا، کتنا مشکل تھا۔ یہ کرم تھا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو امیروں وزیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے اور بڑے بڑے تحفے پیش کرتا پھرے اور تعلقات مزید مستحکم کرنے کی تجھے جو ہے وہ خواہش لاحق ہو جائے۔ تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا، اب تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ ہر شخص اپنے اندر ایک خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی کروڑ پتی ہو جاؤں، میں بھی امیر ہو جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، جو رات سونے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بھتیجا جوان ہو گئے، چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہیں ٹائم سے نوکری لگ جائے، بھائی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ رات سونے سے پہلے کسی کے بچوں کا سوچ رہا ہوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے بیڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو اتنی بات بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتی تو اس سے الجھنا بنتا نہیں، اس سے جھگڑا کس بات کا؟ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ مہکتے پھول، یہ بڑھتے ہوئے لنگر، یہ سب باعث برکت، لیکن یاد رکھیے گا، بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، شاید دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا یہ تو صرف آغاز کی جھنڈیاں ہیں، اور جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہو۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا خوشی منانے کا ہر طریقہ جائز ہے، باعث برکت ہے، محمود ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اور اگر خوشی منانے کا کوئی طریقہ شریعت کے خلاف ہے تو کوئی اپنی غلط فہمی دور کر لے، شریعت میں اس طریقے کی کوئی اجازت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوگا ہم اس کو اس میں قطعاً کسی طرح سے کوئی اجازت اور گنجائش نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا۔ تو یہ سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن یہ مقصود نہیں۔ منزل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، منزل محبوب کا پیغام ہے، ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ میں دو جملوں میں کہوں، میلاد والوں کی منزل کیا ہے تو میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا کھانا نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت
چال ڈھال انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے. یہ میلاد کی منزل ہے، اور اگر ہم اس منزل کا سفر کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم صرف نعرے تک محدود ہیں، اگر ہم صرف جھنڈیاں لگانے پہ ہی خوش ہیں، اور ہم اتنا کچھ اس میں اہمیت کا انداز اختیار کر گئے کہ ساری رات جھنڈیاں ٹانگتے رہے، چراغوں میں تیل ڈالتے رہے، کمکم میں روشن کرتے رہے، ساری رات گلی میں لائٹنگ کرنے میں ہم مصروف رہے، اور جب صبح فجر کی اذان ہو گئی تو ہم سب سوئے ہوئے تھے، اور مسجد آنے کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جھنڈیاں کس مقصد کے لیے، یہ روشنیاں کیا بتا رہی ہیں، یہ چراغ ہم نے کیوں جلائے اگر ہم حضور کی تعلیمات کے لیے مسجد میں آنے کے لیے آمادہ نہیں. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں اور آپ فجر کے وقت بھی اسی طرح مسجد میں آتے ہیں، ہماری مغرب کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنے معمولات میں ہر صورت میں نماز کو سینے سے لگاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا میلاد والوں، یہ نماز کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ سونے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. کیسا عاشق ہوگا جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہ کرے. محبوب کی رضا یہ ہے، محبوب کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ امتی نمازی بن جائے، امتی محبوب کی تعلیمات کو اپنا لے، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرے. تو یہ مقصود ہے. دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ یار یہ حضور کا عاشق ہے. مزہ تو یہ ہے نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی نگاہیں بتا رہی ہوں محمد عربی کا غلام جانا. کمال تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے، کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے تو وہ مطمئن ہو جائے میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ کبھی فراڈ نہیں ہوگا. تو کوئی پوچھے گا نا جناب آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ یار لطف یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے میں نے کاروبار کسی پرائے سے نہیں کیا، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا ہے، اور حضور کے غلام کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں. یہ اصل مزاج ہے اور یہ اصل منزل ہے، اور ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیے، اپنے بچوں کو حضور کا دین سکھائیے، کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں. یہ میری آخری بات ہے اور پھر ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہمارے بچوں کو اوپر سے دیکھ کر بھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا تو پھر میرا مشورہ ہے کہ ہم رک جائیں اور پوری تسلی کریں. ایک بار رک کر سوچیں، غور کریں کہ یار جس نبی کے نام پر میں کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوں، کیسا عشق ہے کہ اس محبوب کی کتاب اوپر سے دیکھ کے مجھے پڑھنے نہیں آتی. اس کا معنی مطلب مفہوم ہی ہمیں نہیں پتہ لگا. کل اگر ہم سے یہی پوچھ لیا کہ تم نے چراغاں تو کیا، تم نے روشنیاں تو کی، لیکن جو پیغام میں لے کر آیا، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ابھی ہم آئے، ہمارے دوستوں نے پھول اور پتیوں کے ساتھ، یہ ہاروں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا. یہ محبت کی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، صرف ایک پہلو مثال سے دیکھنے والا ہے، چونکہ مثال 100% قطعاً کلی طور پر نہیں ہوتی. کوئی استاد اسکول میں داخل ہو، بچے ان پہ پتیاں پھینکیں، پھول پھینک کے، کلیاں ان کو پیش کرے اور ہار ان کو پہنائیں اور تحائف ان کے سامنے رکھیں، تو یقیناً کسی بھی استاد کو اپنے بچوں کا محبت بھرا یہ انداز پیارا لگے گا. لیکن استاد جیسے ہی کمرہ امتحان میں، کلاس میں، جماعت میں آ کے بیٹھے تو وہ کہیں بیٹا وہ کل والا سبق بھی لے آؤ، تو بچے کہیں استاد جی ہم نے آپ کے آنے پہ چراغاں نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کی تشریف آوری پہ پھول، کلیاں، پتیاں، یہ تحفے ہم نے آپ کی خوشی میں تو آپ کو پیش کیے تھے. تو مجھے بتائیے وہ استاد خوش ہوں گے؟ وہ کہیں گے وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو میں نے کل خون پسینہ ایک کر کے تمہیں سبق سکھایا تو وہ سبق بھی تو لے کر آؤ نا. تو یار یہ مثال بنتی نہیں. کل اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ جس قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تھے، میں نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے ابو جہل، ابو لہب کے سامنے توحید کا خطبہ سنایا تھا، وہ دین بھی تو تم لے کر آؤ. تم ساری زندگی جنڈیاں لگاتے رہ کے اور تم نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا. تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے، آپ دیکھیے آپ کے پاس کیا جواب ہے. کل اگر یہی پوچھ لیا گیا
تم نے بچوں کو جھنڈیوں کے اوپر تو لگایا تھا، تم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈ کا سامان کیوں نہیں کیا؟ تم نے نماز کی طرف کیوں نہیں اپنے بچوں کو لگایا تھا؟ تو پھر میں نے بھی یہ سوچنا ہے، یہ جھنڈیاں اس وقت قبول ہیں جب ہم سیرت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ چراغ اس وقت باعث برکت بنے جب ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم شادی بیاہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خاندان کی رسومات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، 364 دن ہم اپنی مرضی کے گزارتے ہیں، اور ایک دن ہم میلاد والے دن جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں، کمکمے بھی روشن کرتے ہیں، لنگر بھی بانٹتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں چھٹی ہوگی، کام مکمل ہو گیا، تو یہ عشق نہیں صاحب۔ عشق محبوب کی مرضی کا نام ہے۔ عشق اپنی مرضی کو ختم کر کے محبوب کی مرضی میں ڈھلنے کا اسلوب سکھاتا ہے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ بار دیگر میں آپ احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ سفر دور کا تھا اور میں بر وقت نہیں پہنچ سکا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ آپ کا میرا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔